ناظرین آداب، 21 اکتوبر 2023 مطابق 5 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو غازی آباد میں ریپڈ ایکس ریل کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود رہے۔ افتتاح کے بعد نریندر مودی نے ٹرین کا سفر بھی کیا۔ یہ ٹرین پہلے مرحلے میں غازی آباد سے دہائی تک چلے گی۔ اس کا کرایہ 50 سے 100 روپے تک ہے۔ یہ ٹرین 17 کلومیٹر کا فاصلہ منٹوں میں طے کرے گی۔ ریپڈ ایکس کو ملک کی منی بلٹ ٹرین کہا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی پہلی ریپڈ ایکس ٹرین ہے جسے نمو بھارت کے نام سے جانا جائے گا۔ نریندر مودی دہلی غازی آباد میرٹھ RRTS کوریڈور کے ترجیحی حصے کا افتتاح کرنے کے بعد صاحب آباد میں عوام کا استقبال کیا۔ کانگریس نے ریجنل ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم یعنی RRTS کی ٹرینوں کو نمو بھارت نام دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی نرگسیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کینیڈا نے ہندوستان میں تعینات اپنے 41 سفارتکاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خالصتانی انتہا پسند کی ہلاکت پر دونوں ممالک کے درمیان پیدا شدہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کا فیصلہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی مناسب تحقیقات سے کینیڈا کی توجہ نہیں بھٹکائے گا۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ نے جمعرات کی دیر رات ایک بیان جاری کر کے یہ اطلاع دی۔ بیان میں کینیڈا نے ہندوستان کی کارروائی کو غیر منصفانہ، کشیدگی بڑھانے والی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کینیڈا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی میں ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسرائیلی بمباری میں اسپتالوں اور ایک چرچ کے بعد اب ایک تاریخی مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جس میں مسجد العمری الکبیر شہید ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے کے رہائشی علاقوں اور مذہبی مقامات پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مغربی کنارے کے علاقے نور الشمس کے ایک پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی گئی جس میں 12 افراد شہید ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے مدھیہ پردیش میں پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے میں ناکام ہونے کے بعد کانگریس پر تبصرہ کیا۔ ایس پی سربراہ نے کھل کر کانگریس پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ الجھن جاری رہی تو انڈیا الائنس کبھی بھی بی جے پی کو شکست نہیں دے سکے گا۔ اکھلیش یادو نے کہا اگر کانگریس مدھیہ پردیش میں سیٹیں نہیں دینا چاہتی تھی تو انہیں یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی۔ آج ایس پی صرف ان سیٹوں پر لڑ رہی ہے جہاں اس کی اپنی تنظیم ہے۔ ریاستی شہری ترقی اور توانائی کے وزیر AK شرما نے آج گونڈہ ضلع کے گھرگھاٹ میں 2x40 MVA صلاحیت کے 132/33 kV ٹرانسمیشن پاور سب اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ توانائی کے وزیر AK شرما نے کہا کہ گھرگھاٹ سب سینٹر کی تعمیر سے گونڈہ کے گوڑا اسمبلی حلقے کے شہری اور دیہی علاقوں میں ہموار بجلی فراہمی ہوگی اور کم وولٹیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس علاقے کو معیاری بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاقے میں ترقی کرنے والے صنعتی، تجارت اور گھریلو صارفین کو بجلی کی مناسب فراہمی دستیاب ہوگی اور اوور لوڈنگ کو پہلے سے اوور لوڈ کیے گئے علاقوں کی دوبارہ منصوبہ بندی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی کی صدارت میں کسانوں کے لیے ایک ورچوئل گرام پنچایت سطح کے سیمینار کسان پاٹھشالہ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر زراعت نے کہا کہ کسان پاٹھشالہ کے ذریعے تکنیکی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے کسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ پوری ریاست میں وافر مقدار میں کھاد دستیاب ہے۔ تمام اضلاع میں بیج کی بروقت دستیابی کو یقینی بنائیں۔ اناؤ کے اسوہ کار رہنے والا جوڑا جمعے کی دوپہر 2 بجے ودھان بھون کے سامنے خودکشی کرنے آیا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں 5 لیٹر کا کنٹینر تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں پکڑ کر حضرت گنج پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ متاثرہ نے 2022 میں اسوہ تھانے میں عصمت دری کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ بعد میں کیس بارہ بنکی پولیس کو منتقل کر دیا گیا۔ اس معاملے میں بارہ بنکی پولیس نے ملزم کے خلاف 82 CRPC کے تحت کارروائی کی تھی لیکن اب تک ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائیوں میں کوئی بھی اضافہ وہاں کے لوگوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ پناہ گزینوں کی ایجنسی UNHCR کے پاس فلسطینی علاقوں کا یا اسرائیل میں کوئی باضابطہ مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بھی انتہائی غم اور تشویش ہے جس کا اظہار اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سمیت میرے بہت سے ساتھیوں نے کیا ہے۔ انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے حملوں کو بھی خوفناک قرار دیا اور کہا کہ لبنان اور دیگر ممالک تک پھیلنے والے تنازع کے نتائج ناقابل حساب ہوں گے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی
جاریت جاری رہنے کی صورت میں جنگ کا دائرہ پورے علاقے تک پھیل سکتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے غزہ کی جنگ علاقے کی جنگ میں تبدیل ہونے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں شکست کھا کر غاصب صہیونی حکومت بدحواسی کا شکار ہے اور بوکھلاٹ میں وحشیانہ حملے کر رہی ہے، جس میں صرف عام شہری ہی شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ گرچہ چین کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اندازے سے کہیں زیادہ ہے، تاہم اس کا ذخیرہ روس اور امریکہ کے مقابلے میں اب بھی بہت کم ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین نے گزشتہ سال کے دوران اپنے جوہری ذخیرے میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور اب اس کے پاس 500 آپریشنل وار ہیڈز ہیں۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری ہونے والی سالانہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیجنگ کو توقع ہے کہ سن 2030 تک وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو دوگنا کر کے 1000 وار ہیڈز تک پہنچ جائے گا۔ تاہم امریکہ نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ چین پہلے جوہری حملہ نہ کرنے کی پالیسی پر قائم ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت تمام پڑوسی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ پناہ اور تحفظ کے متلاشی افغانوں کے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ پاکستان نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت افغانستان کے پڑوسی ملکوں پر سختی سے زور دیا ہے کہ وہ پناہ اور تحفظ کے متلاشیوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم کو معطل کر دیا جس میں اسد قیصر سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو 9 مئی کو پارٹی سربراہ کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشدد واقعات سے متعلق مقدمات میں ضمانت دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانتیں منظور کرنے کے علاوہ فیصلے میں پولیس اور محکمہ پروسیکیوشن کو اسد قیصر سمیت رنگیز احمد، عاقب اللہ اور عطا اللہ کو نہ صرف اس مقدمے بلکہ ان پر دائر دیگر مجرمانہ مقدموں میں بھی حراست میں لینے سے روک دیا تھا۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔